اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم صفات کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، اور صفات میں سے ہم نے جو ہے وہ صفات لازمہ کی تعریف پڑھی تھی، اور پھر اسی طریقے سے صفات عارضہ کی بھی جو ہے وہ تعریف پڑھی تھی۔ پھر ہم نے آگے جو ہے وہ ان کی قسمیں بھی یاد کی تھی کہ صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ اور پھر ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ 10 صفات ایسی ہیں کہ جو کیا نام اس کا، جن کی آگے جو ہے وہ ضد بھی ہوتی ہے، یعنی کہ پانچ اور اس کے مقابلے میں پانچ آ جائیں گی تو یہ کل 10 بن جائیں گی، اور باقی 7 ایسی ہیں جن کی جو ہے وہ آگے متضاد، یعنی ان کا جو ہے وہ مخالف جوڑا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیے تھے، اور آج ہم صفات کو جو ہے وہ ترتیب سے شروع کریں گے۔ اور صفات کو جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ ایک دو باتیں جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ ساری صفات کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ کہ سب سے پہلے کیونکہ ہم نے تجوید کے اندر پڑھا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس میں حروف تہجی سے بحث کریں گے، الف با تا سا سے نا، اسی سے بحث کریں گے۔ تو چونکہ یہ الف سے لے کے یا تک جو ہے وہ 29 حروف ہیں، تو 29 حروف میں سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی حرف جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہر جوڑے کی جو ہے وہ دو صفات جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر پہلا جوڑا تھا حمز اور جہر۔ ٹھیک ہے، اب ایسا کوئی بھی حرف نہیں ہوگا کہ جس کے اندر ان دونوں میں سے جو ہے وہ کوئی بھی صفت نہ پائی جائے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی نہ کوئی ایسا حرف ہوگا، جیسے مثال کے طور پر الف ہے نا، اگر الف کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ اگر جہر پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو حمز نہیں پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ الف کے اندر جو ہے یہ دونوں ہی پائی جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ الف کے اندر جو ہے یہ دونوں ہی نہ پائی جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ہر حرف کے اندر جو ہے وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ صفت جو ہے وہ پائی جائے گی۔ اگر آپ کو میں نقشے سے سمجھاؤں تو یہاں سے اچھے سمجھ لیں گے، آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں حمز، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق اور اسمات۔ ٹھیک ہے، تو کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ دونوں صفت نہ پائی جائیں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک ایک نہ ایک کا جو ہے وہ ہر حرف کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک حرف ہو اس کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جائیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک کے اندر یہ پائی جائے دوسرے کے اندر بھی یہ پائی جائے، جبکہ ایک کے اندر جب یہ جہر پائی جائے گی تو اس کے اندر لا محالہ جو ہے وہ حمز والی صفت نہیں پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک حرف ہو اس کے اندر حمز بھی نہ ہو اور جہر بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر ہمیں یہ بات جو ہے وہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، تو اس سے ہم یہ بات کا اندازہ جو ہے وہ خود بخود لگا سکتے ہیں کہ ہر حرف میں جو ہے وہ صفات جو متضادہ ہیں، ان میں سے جو ہے وہ 5 صفتیں جو ہے وہ ضرور پائی جائیں گی۔ آئی سمجھ بھائی؟ جی ٹھیک جی ہے، بالکل، کیونکہ اپوزٹ ہے، جی ایک نہیں ہوگی اپوزٹ ہے، دوسری ہوگی تو منیمم 5 ہوں گی ہر ہاں ہر بالکل، حرف میں۔ ہر حرف کے اندر جو ہے وہ 5 جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ پائی جائیں گی، اور نہ 5 سے کم ہوگی نہ 5 سے زیادہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ وہ یعنی کہ جو صفات متضادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ 13 حروف ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر جو ہے یہ 5 صفات جو ہے پائی جائیں گی۔ باقی جو کہ ابھی آگے جو ہے وہ یہ صفات لازمہ غیر متضادہ بھی بچتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ حروف جو ہے وہ ان میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باقی جو ہے وہ 16 حروف بچ گئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ 13 حروف کے اندر تو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ 5 کی 5 جو ہے وہ صفات جو ہے وہ پائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، 10 میں سے جو ہے وہ 5 تو ہر حرف کے اندر جو ہے وہ پائی جائیں گی، تو 13 کے اندر جو ہے وہ 5 صفات جو ہے پائی جائیں گی، اور اس کے بعد جو باقی 16 حروف جو بچ جاتے ہیں، ان میں سے جو 15 ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر جو ہے وہ 6 پائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ان میں سے جو 15 حروف ہیں ان کے اندر 6 جو ہے وہ یہ صفات جو ہے وہ پائی جائیں گی، کیونکہ اس میں سے 5 اوپر والی ہو جائیں گی، اور چونکہ یہاں پر بھی وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو ایک ایک ان کی بھی آ جائے گی، تو 6 جو ہے وہ باقی جو ہے وہ 15 حروف میں 6 پائی جائیں گی۔ اور جو را ہے، را یہاں پر دیکھیں، یہاں را جو ہے وہ 2 دفعہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انحراف میں بھی را آ رہا ہے اور تقریر میں بھی را آ رہا ہے، تو را جو ہے وہ واحد جو ہے وہ حرف ہے کہ جس کے اندر جو 7 ہے ہوں وہ گے اس میں۔ 7 صفات پائی جائیں گی۔ شاباش، ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں صفات لازمہ کی طرف۔ صفات لازمہ جو ہے وہ کل 17 ہے، اور اس میں سے پہلی ہے حمز، اس کے بعد جہر، اس کے بعد شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق اور اسمات، اور صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت۔
اب اس میں سے جو ہے وہ پہلی ہے ہمس. ہمس ہم نے جو ہے وہ اس کا معنی کیا ہے آگے لکھا ہوا ہے کہ نرم، ہلکی اور پست آواز. ٹھیک ہے. اور تعریف کیا ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جائے گی ان حروف کو ہم کہیں گے یہ حروف محموسہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کے اندر ہمس والی صفات جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز پست ہو. ٹھیک ہے. اس میں تین چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو ہمس والے حروف ہوں گے، جو محموسہ والے حروف ہوں گے، ان میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ تین چیزوں کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے. اس میں سب سے پہلے کہ آواز مخرج کے اندر ضعف کے ساتھ ٹھہرے گی. ٹھیک ہے. آواز جو ہے وہ تھوڑی مخرج کے اندر آہستہ ہوگی اور اس میں جو ہے وہ سانس آپ کا جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اور آواز جو ہے وہ پست ہوگی. ٹھیک ہے. ایسے حروف جو ہے وہ 10 ہیں جن کا مجموعہ فحصہ شخص سکت ہے. یعنی مجموعے سے مطلب یہ ہے کہ ان سب کو ہم نے جمع کر دیا، ورنہ یہ حروف جو ہے وہ 10 بنتے ہیں: فا، ہا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ اگر ہم ساکن کر کے پڑھیں گے تو ہمیں اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. مثال کے طور پر فا ہے، تو فا میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو آپ کے جو اوپر والے دانت ہیں ان کے جو سرے ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ ہونٹ کے جو ہے وہ تلی والے حصے پہ جو ہے وہ لگتے ہیں، تو فا ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر ہم نے جو ہے وہ مخرج ہے اس کا، اور وہاں مخرج کے اندر جو ہے وہ آواز جو ہے وہ ضعف کے ساتھ ٹھہرے گی. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد سانس جو ہے وہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے. اور آواز میں جو ہے وہ زیادہ بلندی نہیں ہوگی. تب ہم اس کو پڑھیں گے تو بنے گا اف، اف. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ہا ہے، تو ہا میں آپ نے پڑھا تھا گلے کا درمیان ہے. ٹھیک ہے. گلے کے درمیان سے جو ہے وہ ہا نکلتا ہے، وہ اس کا مخرج ہے. تو وہاں سے ہم کریں گے تو بنے گا آہ، آہ. ٹھیک ہے. آہ. تو زور مخرج کے اندر بھی جو ہے آواز کا زور بھی نہ ہو، آہ ایسے بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے بچے جو ہے وہ آہ پڑھ رہے ہوتے، تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ مخرج کے اندر آواز جو ہے وہ ضعف کے ساتھ رکھنی ہے اور سانس کو زائد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آہ. اس کے بعد سا ہے، سا میں بھی آپ نے ایسے کرنا ہے، اس، اس. اور ہا ہے تو آہ. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اش، اخ، اس، اس، اک اور ات. یہاں پر جو ہے وہ کاف اور تا میں جو ہے وہ چونکہ سانس جو ہے وہ ایک دم بند ہو جاتا ہے، اک اور ات. اس میں جو کہ ایک اور صفت پائی جاتی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم یہاں پر جو ہے وہ اک میں جو ہے وہ آواز کو جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں آپ دیکھیں گے اک، یہ جو اک، یہ جو ہم نے آواز نکالی ہے نا، یہ والا ہم نے جو ہے وہ ہمس کا جو ہے وہ خیال رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ اک، ات، یہ والی آواز نکال دی. ٹھیک ہے. تاکہ یہ والی جو ہمس والی جو صفت ہے اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جائے. آگے جو ہے آیت لکھی ہوئی جیسے من اہل الکتاب والمشرکین جاءتہم اور مخلصین. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فائدہ. ان سب کی بہتر پہچان اس وقت ہوگی جب یہ حروف ساکن ہوں گے. وہ ہم نے جو ہے وہ کر کے دیکھ لیا. آگے اس کے بعد دوسری صفت پائی جاتی ہے جہر. اور جہر، جہر کا مطلب ہے زور سے کہنا، بلند آواز سے کہنا. ٹھیک ہے. تعریف کیا ہے؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مجہورہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے اور آواز بلند ہو. اب دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ہمس کی جو ضد ہے، ہمس کی جو مخالف صفت ہے وہ جہر ہے. تو اوپر ہم نے ہمس میں پڑھا تھا کہ آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے، تو یہاں پر ہے آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے. تو یہ دیکھیں اس کا بالکل الٹ ہو گیا. وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ سانس جاری رہے، اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ سانس بند ہو جائے. اور اوپر ہم نے پڑھا تھا آواز پست ہو. ٹھیک ہے. یعنی آواز آہستہ ہو. اور یہاں پر ہم نے پڑھا آواز بلند ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو جہر والی صفت ہے یہ بالکل ہمس کے اپوزٹ ہے، ہمس کی بالکل مخالف ہے. تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا کہ بھئی فحثہ شخص سکت، جو ہم نے اوپر پڑھے ہمس کے اندر جو حروف پڑھے ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ سارے جو ہے وہ مجہورہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 10 جو تھے وہ ہمس کے اندر پائے جا رہے تھے، تو باقی محموسہ کے جو ہے وہ سوا باقی 19 حروف جو ہے یہ مجہورہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہم نے مثال کے طور پر دو تین لکھ دیا، قاف لکھ دیا، غین لکھ دیا، دال لکھ دیا اور را وغیرہ. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو اگر ساکن کر کے پڑھیں گے تو اق، اق،
اب دیکھیں آواز جو ہے مخرج میں قوت کے ساتھ جو ہے وہ ٹھہر رہی ہے، اق اق، ٹھیک ہے، اور آگے جب ٹھہرنے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے سختی کی وجہ سے ہمارا سانس بھی جو ہے بند ہو گیا، اق اق۔ اب ہم جب قاف کو پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اقو اقو، یہ جو ہم اس کے بعد جو ہم قلقلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آواز کو جو مخرج کے اندر ہلا رہے ہیں، یہ ہم جو ہے وہ دوسری صفت ہے جو ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اس کا جو ہے وہ ہم لحاظ کر رہے ہیں، جو 12 نمبر پہ ہے قلقلہ، ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم اس کے بعد قلقلے والا جو ہے وہ ساؤنڈ بھی دے رہے ہیں، تو یہاں پر آ کے اس کی الگ سے جو ہے وہ ایک اور صفت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ پہلے ہم ان کو پڑھ لیں گے، ان کو اچھے طریقے سے پڑھ کے ان کو سمجھ کے پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کی جو ہے وہ مشق بھی چلا کریں گے، اور ایک حرف کے اندر جتنی بھی صفات پائی جائیں گی وہ ساری انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نکالیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس پہ حکم بھی لگائیں گے، کیونکہ کچھ صفات جو ہے وہ قوی ہوں گی اور کچھ صفات ضعیف ہوں گی، تو دیکھیں گے ہم سب کو جمع کر لیں گے اور دیکھیں گے کون سی والی صفات زیادہ ہے، ضعیف والی زیادہ ہے یا قوی والی زیادہ ہے، تو پھر جو زیادہ ہوں گی اس والا حکم لگا دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں اگ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگ اگ، ٹھیک ہے، اگ، اب یہاں پر بھی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ مخرج کے اندر قوت کے ساتھ ٹھہری، جس کی وجہ سے ہمارا سانس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور آواز میں جو ہے وہ بلندی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اد اد، اب اد، یہ والا جو ہم کر رہے ہیں یہ دوسری صفت کا جو ہے وہ لحاظ رکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے ار ار ار، ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بھائی سانس جاری رہ رہا ہے ار کے اندر، ار ایسے کر رہے ہیں ہم، یا ار نہیں ایسے بھی نہیں کر نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ صفات ہیں جس کے اندر ہم نے جو ہے جب حروف ادا کرنے ہیں، جب ہم نے پڑھنا ہے تو ان کا بھی جو ہے وہ ہم نے خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان حروف کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے نوٹ، ہمس اور جہر دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ضدیں ہیں، یعنی جن حروف میں صفت ہمس پائی جائیں گی ان میں صفت جہر نہیں پائی جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے جو ہے وہ سات جو یہ جو 17 اقسام ہے صفات لازمہ کی، ان کو اچھے سے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمس اور جہر ان دونوں کی تعریفوں کو جو ہے وہ اچھے سے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، سبق سمجھ میں آ گیا؟ جی جی بالکل۔ چلیں جی۔